اور آج معصوم ہم سب خداوند کی حضوری میں حاضر ہیں، اور اس سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج جشن آزادی ہے، جسے آج یہ دن جو ہے وہ ہمارا وطن عزیز ملک پاکستان بہت ساری لوگوں کی محنتوں کے سبب سے، بہت سارے لوگوں کے خون بہانے کے سبب سے، آج بہت سارے لوگوں کی محنت اور مشقت کو رنگ لاتے ہوئے آج ہمارا ملک پاکستان وطن عزیز جو ہے وہ آج جو ہے وہ انڈیا اور ملک پاکستان جو ہے وہ تقسیم ہوا، اور آج ملک پاکستان کے اندر اس دن کو بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ مختلف جگہوں پر پروگرام جو ہے وہ ہو رہے ہیں، چرچز کے اندر آج ملک پاکستان کی خیر و سلامتی کے لیے وزراء عدلیہ کابینہ حکمرانوں حاکموں کے لیے دعائے خیر دعا کی جائے گی کہ خدا ہمارے ملک کو سلامت رکھے، خدا ہمارے ملک کو برکت دے، کیونکہ بعض اوقات ہم اس ملک میں رہتے ہوئے بھی ہم جو ہے اپنے ملک کی قدر و اہمیت کو نہیں جانتے۔ اگر دنیا کے اندر سارے ممالک کو دیکھا جائے تو ہمیں ایک ہی چیز نظر آتی ہے، اور لوگوں کے لبوں سے ایک ہی الفاظ نکلتے ہیں کہ آسمان پر تو فردوس ہے، لیکن زمین پر اگر کوئی جنت کی فردوس کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو وہ ملک پاکستان کی سیر کر لے، تو اسے پتہ چل جائے گا کہ رب العزت خدا تعالیٰ کی ذات کتنی خوبصورت ہے، جس نے ملک پاکستان کو بنایا، خوبصورت وادیوں کو، پہاڑوں کو، چشموں سے، درختوں سے، پھلدار جڑی بوٹیوں سے اس نے اس زمین کو بنایا، اور ملک پاکستان کے اندر ہر طرح کی معدنیات کو، قیمتی اشیاء کو، جس سے شاید لوگ ملک جو ہے وہ پیسہ دے کر خریدتے ہیں، لیکن خدا کا فضل، خدا کا رحم، خدا کا کرم ہمارے ملک پر یہ ہے کہ وہ ہر ایک اچھی برکت جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر موجود ہے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا کہ جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کی خیر و سلامتی کے لیے دعا کرو۔ اور اس ملک کے اندر خدا کی ذات اقدس نے ہمیں رکھا ہے، تو واجب ضرور ہے کہ ہم اس ملک کے لیے خیر و سلامتی کی دعا کریں۔ آج یوم آزادی ہے، اور آزادی کا مطلب جو ہے وہ اختیار ہے، جو آپ کو اختیار دے دیا جائے کہ آپ اس ملک کے رہائشی ہیں، آپ کو یہاں کی نیشنلٹی مل گئی ہے، آپ کو اتھارٹیز اور پاور گورنمنٹ کے سبب سے آپ کو ملی ہے، اور یہ اتھارٹی آئی ڈی کارڈ کی صورت میں آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور حکومت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آج سے جب آپ اس ملک کے اندر رہتے ہیں تو اس ملک کے اندر آپ جس طریقے سے چاہیں اپنی زندگی کو بسر کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں پر سکون و چین کے ساتھ اپنی جائیداد بغیر خوف کے آپ یہاں پر اپنی جائیداد کو، پراپرٹی کو رکھ سکتے ہیں۔ لیکن آزادی کے تعلق میں بائبل مقدس کے اندر بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن ٹو دی پوائنٹ کہ اس ملک کے اندر جب خدا نے ہمیں رکھا تو اس ملک کے اندر آج بہت سارے لوگ جب آزادی کو مناتے ہیں تو وہ بہت سارے لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بھی بن جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس آزادی کو اس طریقے سے مناتے ہوئے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کے اندر آنسو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، ون ویلنگ کرتے ہوئے یا تو وہ روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے یا وہ کسی برے حادثے کی زد کے اندر آ جاتے ہیں، اور ان کی یہ آزادی دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث سبب بن جاتی ہے۔ اور آج ہم دیکھیں گے خدا کے پاک کلام میں سے جب یہ آئین، یہ قانون پاس ہوا تو
اس ملک کے بانی بزرگ قائد اعظم نے بہت سارے قانون اس ملک کے اندر پاس کیے جن میں نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ مسیحیوں کو بھی یہ پورا حق دیا گیا کہ اس ملک کے اندر جو آئین اور قانون ہمارے مسلم بہن بھائیوں کے لیے ہے وہی قانون جو ہے وہ مسیحیوں کے لیے بھی ہے. لیکن دیکھیں حضرت خدا کے پاک کلام میں پولس رسول کا خط گلتیوں کی کلیسیا کے نام اس کا 5واں باب اور اس کی 13ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے: اے بھائیو، تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو، مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے، بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو. خدا کے پاک کلام میں بزرگ پولس رسول جسے رسول اعظم کہا جاتا ہے وہ گلتیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے انہیں خبردار کرتا، انہیں آگاہ کرتا اس بات سے کہ اگر تمہیں خدا نے آزادی کے لیے بلایا ہے اور وہ آزادی یہ نہیں تھی کہ انہیں کسی ملک سے ہجرت کر کے کسی دوسرے ملک کے اندر انہوں نے منتقل ہونا ہے، بلکہ یہ آزادی کا ذکر جب کیا گیا ہے تو یہ آزادی گناہ سے نکل کر خدا کی ذات اقدس کے اندر جس کے بارے میں لکھا ہوا بس تو سچائی سے واقف ہو، سچائی تجھے آزاد کرے گی، اور لکھا ہوا جہاں پر خداوند خدا کا روح ہے وہاں پر آزادی ہے. اور پولس رسول جس آزادی کا ذکر یہاں پر کر رہا ہے وہ گناہوں سے نکلنا ہے، گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اپنے آپ کو خدا کی ذات اقدس کے اندر شامل کرنا ہے. لیکن جب ہم نیچے دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا مگر ایسا نہ ہو کہ تمہاری آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے، بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو. اب جب یہ آج سے 75 سال پہلے جب کابینہ نے بیٹھ کر اس فیصلے کو کیا، یہ باتیں بیان کر دی گئی، سین کر دیے گئے، اس ٹائم کی کابینہ جن میں بزرگ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ السلام، قائد اعظم علامہ اقبال، بہت سارے ایسے لوگ جو اس ٹائم کی کابینہ کے اندر شامل تھے، جب انہوں نے اس آئین کو پاس کیا تو وہ آئین یہی تھا کہ یہاں پر ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر مذہب جو ہے وہ ایک دوسرے کی محبت کے ساتھ یہاں پر زندگی بسر کرے گا، اور کسی کو یہاں پر کسی کے لیے کوئی بھی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب یہ آئین پاس کیا گیا اس ٹائم وقت اور تھا. لیکن آج جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو ملک پاکستان کے اندر بے شک مسیح لوگ سکونت پذیر زور ہیں، لیکن یہاں پر خوف اور ہراساں اور بہت سارے ایسے علاقہ جات کے اندر ہمیں مسیحوں پر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں جن میں انہیں جبری نکاح پر مجبور کیا جاتا، جہاں پر انہیں ظلم و تشدد کا شکار بنایا جاتا اور مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ مسیحیت کو چھوڑ دیں، مسیحیت کا انکار کریں، اس مذہب کے اندر آ جائیں تو یہاں پر تمہیں بہت ساری سہولیات، تمہیں روزگار، تمہیں کاروبار تمہیں یہاں پر ملے گا. لیکن لکھا ہوا ہے کہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو، اور آئین یہی تھا کہ محبت سے اس ملک کے اندر یہ ملک پاکستان محبت بھائی چارے کا گوارا ہوگا. اگر آپ اپنے ملک کے کرنسی کے اوپر دیکھیں آپ کو اتحاد، یکجہتی، یہاں پر 3 الفاظ آپ کو آپ کے کرنسی کے اوپر نظر آتا ہے، اور یکجہتی کا مطلب ہے ہم ایک ہیں. کیا ہے؟ ہم ایک ہیں. یکجہتی کا اظہار کیا جاتا ہے. اور اگر آزادی پر دیکھا جائے
تو جہاں پر ہمارے مسلم بھائیوں نے بہنوں نے ظلم و تشدد کو برداشت کیا، ہسٹری اٹھا کر دیکھیے گا، اس ملک کی آزادی کے اندر بہت سارے مسیحیوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا، شہید ہو گئے، قتل و غارت کا شکار بن گئے، انہیں ملک جلا وطن ہونا پڑا، انہیں ہجرت کرنی پڑی۔ لیکن آج یہ آزادی جو ہے وہ غلامی کا رخ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، غلطیوں 5 باب کی پہلی آیت کے اندر، مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ جب ہم اپنے اوپر اس بات کو لے لیتے ہیں کہ جی ہمارا کیا ہے، ہم اس ملک میں اقلیت ہیں، ہمارے حقوق ہمارے فرائض ہمیں نہیں ملتے، ہمیں دبایا جاتا ہے، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے جس نے تمہیں آزاد کیا ہے وہ خدا کی ذاتی اقدس ہے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے مسیح نے ہمیں آزاد کیا۔ اگر آج ہم اس ملک کے اندر ہیں تو مسیح نے ہمیں آزاد کیا، اور میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ جب مسیح آزاد ہستی ہے تو اس کے پیروکار بھی آزاد ہیں، وہ گناہوں سے بھی آزاد ہیں، وہ ظلم و تشدد سے بھی آزاد ہیں، وہ ہر طرح کے جو ہے وہ قانون سے آزاد مبرہ ہیں، کیونکہ ہمارا خدا خود زندہ خدا ہے، اور لکھا ہے پاس قائم رہو۔ کیا رہو؟ قائم رہو۔ ہم گھبرا جاتے ہیں اور جی پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اب پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا۔ ہم اس ملک میں چند گھرانے ہیں، ہم اس بستی کے اندر محدود لوگ رہتے ہیں، نہ جانے جب کچھ ایسی بات آئے گی ہم پر کیا ہوگا۔ اگر آپ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے پس قائم رہو۔ اور قائم رہنے کا مطلب کیا ہے؟ ہلنا، جنبش کھانا، گھبرانا، پریشان ہونا، بلکہ قائم رہنے کا مطلب کیا ہے؟ مضبوط رہنا، کھڑے رہنا۔ اسی لیے کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، اور لکھا ہے دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جھکو۔ اب جب ہم غلامی کا ذکر پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے کاموں سے غلامی کے اندر آتے ہیں، اور انہیں لوگوں کی غلامی کرنا پڑتی ہے۔ اس میں قصور ان کا نہیں ہے، اس میں سراسر اگر کسی کی غلطی ہے تو وہ انسان کی اپنی۔ حکومت آپ کو پریشان نہیں کرتی، اگر سیلریز بڑھتی ہیں تو کیا یہ صرف جو ہے وہ مسلم ممبران کی بڑھتی ہے؟ کیا یہ صرف چند محدود اداروں کی بڑھتی ہے؟ کیا یہ صرف ان لوگوں کی بڑھتی ہے جن کے نام کے ساتھ مسیحیت، قومیت جو ہے وہ اسلام نظر آتا ہے؟ نو، بلکہ اگر آپ اس ملک کے اندر ہیں، جو آئین دوسروں کے لیے ہے وہی آئین مسیحیوں کے لیے بھی ہے۔ لیکن بعض اوقات ہم خود غلامی کے اندر ہم آ جاتے ہیں۔ کس بات سے؟ ہم وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ہماری جاب کے اندر شامل نہیں ہوتا ہے۔ ایگری ہے میرے ساتھ؟ اگر آپ کو خدا نے کسی جگہ پر فور ایگزامپل آپ کو ڈرائیور کی جاب آپ کو ملی ہے، اچھی کمپنی کے اندر ہے، اور جب آپ باس کے گھر میں جا رہے ہیں اور باس نے آپ کو کہی نہیں ہے، اور آپ جلدی سے پانی کا پائپ پکڑ کے آپ پودوں کو پانی دینا شروع کر دیں، کیونکہ ایگری ہے سنی بھائی میرے ساتھ؟ ایگری ہے میرے ساتھ؟ اپنا حاضرہ دکھائیے، یہ غلامی کیسے آتی ہے؟ اگر آپ کسی کوٹھی بنگلے کے اندر کام کرتے ہیں اور وہ آپ کو رکھتے ہیں جی آپ نے صرف جو ہے وہ صفائی کرنی ہے اور ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، لیکن وہ غلامی میں ہم کیسے آ جاتے ہیں؟ آپ کو جو ملی صفائی کرنے کی، آپ جو ہے آپ ان کی ڈسٹنگ کرنا شروع کر رہے ہیں، آپ ان کے کپڑے دھونا شروع کر رہے ہیں، آپ ان کے برتن دھونا شروع کر رہے ہیں، آپ ان کے گندے برتنوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، جبکہ جاب کس چیز کی ہے؟ صفائی کی ہے۔ پھر اس کا جھاڑا اپنے جھاڑو تاکید انہیں کرنا ہے، اور ہم کیسے غلامی کے اندر آ رہے ہیں؟ یہ ہماری اپنی بیوقوفی، نادانی کا سبب بن جاتی، اور ہم اس غلامی کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ کس بات سے پریشان ہے کہ اگر یہاں سے جاب سے انکار ہو جائے گا دوبارہ پتہ نہیں کہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اگر ہماری بیوی نے
ہم سے خفا ہو گئی، ناراض ہو گئی، تو پتہ نہیں یہاں سے مجھے سیلری ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اگر میں نے اس سلون میں رہ کر میں نے ایسا کام نہ کیا، میں جو ہے وہ میڈیکیو کرنے والا ہوں، اور یہاں پر مجھے جو ہے اب یہ کام مل رہا ہے کہ جی آج جو ہے یہاں پر یوم آزادی ہے، چھٹی ہے، اور آج سارے سیلون کی سبوں نے مل کر صفائی کرنی ہے۔ کیا ہی کرنے پتہ نہیں ہونا ہی کرا، اگر یہ ادھر ہی کرنی جی، اور ہم ان مصیبتوں کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیے گا ذرا یہاں پر پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، خدا کے پاک کلام میں یہاں پر لکھا ہوا، پہلا پطرس 2 باب 16 آیت کے اندر یوں لکھا ہوا ہے، اور اپنے آپ کو آزاد جانو۔ کیا کرو؟ اپنے آپ کو آزاد جانو۔ جاننے کا مطلب ہے واقفیت حاصل کر لینا، اس بات کا علم ہو جانا کہ تم آزاد جانو، اپنے آپ کو غلام نہ جانو، اپنے آپ کو آزاد جانو۔ خدا نے تمہیں آزاد کیا آزاد رہنے کے لیے، اس بات کو جانو کہ یہ آزادی تمہیں خدا کی طرف سے نصیب ہوئی۔ اور یہاں پر پطرس کہتا ہے اپنے آپ کو آزاد جانو، مگر دوسری بات آگے لکھی ہے، مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ۔ آج جو ہے لوگ جو ہے جشن آزادی پر جھنڈے لے کر نکلے ہوئے، اور بہت سارے ایسے رات کو اگر آپ نے لبرٹی دیکھا ہوگا تو وہاں پر آپ کو نہ صرف مرد حضرات بلکہ ان کے اندر خاتون، بیبیاں، عورتیں، لڑکیاں آپ کو نظر آتی ہوں، جن کی شمولیت کے سبب سے بہت سارے لوگ اس بدی کے اندر پھنس گئے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ۔ آج لوگ آزادی کا بدی کا مطلب یہ نہیں ہے، نفسا نفسی کا عالم بیان نہیں کیا گیا ہے۔ بدی یہ نہیں ہے کہ اگر نجائز ریلیشنز قائم کیا جائے اور جسم فروشی کی جائے یہ بدی ہے۔ بدی یہ چیز نہیں، بلکہ جس بدی کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے وہ بدی یہ ہے کہ کسی کی باتوں کے بہکاوے کے اندر تم پھنسے نہ جاؤ، بلکہ لکھا ہے اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو۔ اور جب خدا کے بندے ہیں تو خدا کے بندوں کو حکم ہے کہ ملک پاکستان کے لیے کیا کریں؟ کیا کریں؟ دعا کریں۔ تو اگر آج ہم اس ملک کے اندر ہیں تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم ملک پاکستان کے اندر ہیں تو آج ہم پر واجب ہے، ہم پر فرض ہے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دیں، اور اپنے ملک کی خیر و سلامتی کے لیے، خیر و برکت کے لیے جناب اس ملک کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف، وزیر اعلیٰ جناب پرویز الہی صاحب، تمام تر وزراء، سپیکر عدلیہ کے لیے، گورنمنٹ کی تمام تر کابینہ کے لیے جس ملک کے نظام کو سنبھال رہی ہے، بائبل کے اندر لکھا ہوا اس ملک کے لیے خیر و سلامتی کی دعا کرو، کیونکہ لکھا ہوا ہے تم جان رکھو کہ تم آزاد ہو، اور اگر ہم آزاد ہیں تو آزادی کا یہ توق جو ہمارے اندر ہے میرے عزیزوں سے غلامی کے اندر نہ پھنسائیے۔ اپنے آپ کو آزاد جانیں اور اپنے ملک کے لیے خیر و سلامتی کی دعا کریں۔ آج ہم باہر کے ممالک کے اندر جانا چاہتے ہیں، جہاد ملومناتی کرنی ہے، اور میرے عزیز بہن اور بھائیوں اگر آپ نے اپنے ملک کو نہیں بچا لیا تو آپ دوسروں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ کیونکہ جب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا تو پہلے اس نے کیا کہا؟ پہلے تم نے کیا کرنا ہے؟ کہاں پر جانا ہے؟ یہودیہ کے اندر جانا ہے، اور یہودیہ اس کی اپنی، پھر نکلنا ہے سامری ہمسایہ ملک، پھر دنیا کی انتہا تک۔ اور اگر آج آپ اپنے ملک پاکستان کے اندر ہیں تو اپنے ملک کی فکر کیجیے، اپنے ملک کا درد لیجیے، اپنے ملک کی پیڑا لیجیے، کیونکہ ہم اس ملک کے باسی ہیں، ہم کسی بھی مذہب سے، کسی بھی قومیت سے ہیں۔ آئیے اپنے ملک کے لیے دعا کریں تاکہ خدا ہمارے ملک کو سلامت رکھے۔